खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करते हैं। और मेरा नाम पादी सलमान यूसुफ और मैं आप सब लोगों को नाने बका यानी मॉर्निंग डिवोशन के इस हिस्से में खुशामदीद कहता हूँ और खुदाम की बरकत और उसकी सलामती आप लोगों की ज़िंदगियों के लिए चाहता हूँ। और दोस्तों यकीन करता हूँ आप सब लोग खैरियत से हैं। खुदाम आप लोगों को इसी तरह कायम दायम रखे और खुश खुर्रम रखे। और आइए अपने सिरों को खुदाम के हजूर झुकाएं, दुआ करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा रूल कुद्स के नाम में आमीन। कादर मुतलक खुदा मेहरबान आसमानी बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदा हम तो हमें बारहा ही मौके फराहम करता है कि हम तेरी बारगाह में आए, तुझे इज़्ज़त व जलाल दें, तेरी तारीफ़ करें। और खुदा आज की मॉर्निंग डिवोशन हम सबों के लिए बरकत और खुदा तेरी हिकमत और दनाई और तेरे फजल का बायस हो, यीशु के नाम में आमीन। खुदा की तारीफ़ हो। और दोस्तों बड़ा ही अच्छा और बड़ा ही खूबसूरत वक्त है जो खुदा ने हमें बख्शा, यानी अर्ली मॉर्निंग हम खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल देने के लिए उसकी हजूरी में हाजिर होते हैं। और यह खुदा के नाम को जलाल है और ये उसकी परवरदिगारी है कि हम जैसे इंसानों को वो अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता है। हालेलुया। और आइए मिलकर खुदाम की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम करते हैं। और बड़ा ही खूबसूरत ज़बूर है, खुदा तरसो आओ सुनो बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। और आइए मिलकर क्वायर के साथ खुदाम की तारीफ और उसकी हम्द करेंगे। और रोज़ की तरह क्वायर हमारे साथ मौजूद है और खुदाम की प्रस्तुति और उसकी ताज़ीम में ये ज़बूर गाएंगे। खुदा तरसो आओ सुनो बयान मेरे उत्ते रब ने जो कीते एहसान। खुदाम की तारीफ। हालेलुया। दोस्तों इस खूबसूरत ज़बूर के लिए हम खुदाम की शुक्रगुजारी करते हैं जो खुदाम ने हमें बख्शा और ताकि हम उसके नाम को इज़्ज़त व जलाल दें और उसी की हम्द करें। और इस वक्त अब वक्त है कि हम खुदाम के पाक और ज़िंदा कलाम की तिलावत को सुने। और आज हमारे साथ हमारी बहुत ही मोहतरम बहन मिस रुबीना मौजूद हैं और आज हम अपनी बहन के वसीले से खुदाम के पाक कलाम की तिलावत को सुनेंगे। थैंक यू पास्टर साहेब। आइए खुदावन के पाक कलाम में से पढ़ें इमसाल की किताब 2 बाब उसकी 6 आयत। क्योंकि खुदावन हिकमत बख्शता है,
علم و فہم اسی کے منہ سے نکلتے ہیں۔ خداوند کے پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پہ اس کی برکت ہو۔ خدا ان کے زندہ پاک کلام کا پڑھا سنا جانا ہم سب ان کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آئیے اپنے سروں کو جھکائیں اور دعا کریں۔ خدا جلیل قدوس مہربان آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں تیری حکمت اور دانائی کے لیے۔ اپنے فضل سے ہمیں راستہ کر اور خداوند بخش دے کہ تیرے پاک کلام پر غور کریں اور خداوند تیری برکت میں شامل رہیں، یسوع کے نام میں آمین۔ خدا ان کی تعریف اور اس کی حمد ہو۔ اور دوستو تھوڑی دیر کے لیے جب خدا ان کے بزرگ کلام پر غور کرنے کو ہیں تو آپ کی توجہ ایک خاص امر کی طرف دلانا چاہتا ہوں۔ اور آپ نے اپنی زندگی میں بہت ساری ایسی کتب کو دیکھا ہوگا یا آپ کی سماعتوں سے ان الفاظ کو ٹکراتے ہوئے محسوس کیا ہوگا یا آپ کی نظروں سے ایسا ادب گزرا ہوگا کہ جس کو نیشنلی اور انٹرنیشنلی بیسٹ سیلر کا خطاب دیا گیا ہو۔ لیکن اگر آپ غور کریں گے تو ایسی بہت ساری کتب ہم نے پڑھی اور دیکھی بھی ہیں کہ جس کو ملکی اور غیر ملکی طور پر بیسٹ سیلر کا خطاب دیا گیا، لیکن پھر وقت کے ساتھ ساتھ ان کتابوں کی مانگ جو ہے وہ ماند پڑ گئی اور اس کے بعد کوئی اور ان سے بہتر کتاب یا ان سے بہتر ادب جو ہے وہ مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہو گیا اور لوگ پھر اس کتاب کو خریدنا شروع ہو گئے۔ لیکن آج میں آپ کا تعارف ایک ایسی کتاب سے کروانا چاہتا ہوں کہ جو کسی مخصوص سیزن یا چند سالوں سے بیسٹ سیلر نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسی کتاب ہے جو صدیوں سے بیسٹ سیلر کے طور پر گلوبلی جانی اور پہچانی گئی ہے۔ اس کا حسن و جمال ایسا ہے کہ جس کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ اس کا علم و عرفان ایسا ہے کہ دنیا کی کوئی کتاب آج تک اس کے علم و حکمت کو چھو تک نہیں پائی۔ شاعرانہ ادب کی اگر میں بات کروں تو شاعرانہ ادب میں ایسا حسن کمال ہے کہ دنیا بھر کی شاعری کی کتب لا کر بھی اس کے سامنے رکھتی جائیں تو وہ بھی کچھ حیثیت نہ رکھیں گی، اور ایک ایک حرف جو ہے وہ کندن کی طرح تایا ہوا۔ اور تاریخ کے مستند ہونے کی بات کروں تو دوستو اس سے زیادہ مستند تاریخ میں مجھے پوری دنیا میں آج تک کہیں دکھائی نہیں دی۔ اور اسی طرح اگر اس کے نبوتی ادب کی بات کروں تو مانو کہ ہزار سال کا زمانہ جو ہے وہ کوزے میں بند کر دیا گیا ہے، اور ایک ایک لفظ جو ہے وہ زندگی کی رمق کو جاری کرتا ہے۔ لیکن دنیا کی تاریخ اس بات کی بھی شاہد ہے کہ اس کتاب کو بہت سارے حاسدوں نے ختم کرنے کی بھی کوشش کی۔ بہت سارے ایسی زندگیاں بھی اس زمین پر جنم لے گئیں کہ جنہوں نے اس پر شدید تنقید کے بان بھی چلائے، ہر ممکن کوشش کی کہ کسی طرح سے اس گلوبلی بیسٹ سیلر بک کا وجود اس زمین سے ختم کر دیا جائے۔ لیکن دنیا کی تاریخ گواہ ہے کہ وہ تمام تر حاسدین جو ہیں وہ وقت کے ساتھ ساتھ اپنی موت آپ ہی مر گئے، لیکن یہ کتاب جو ہے یہ آج تک گلوبلی اسی طرح سے بیسٹ سیلر کے طور پر جانی اور پہچانی جاتی ہے۔ جی ہاں، میں آپ کا تعارف کتاب مقدس یعنی بائبل مقدس سے کروانا چاہتا ہوں۔ جی ہاں، وہ زندہ خدا کا کلام کہ جو ایک ایک حرف خدا کی زبان مبارکہ سے نکلے ہوئے الفاظ پر مبنی ہے۔ ایک ایسا خدا کا کلام کہ جو 1600 سال میں 40 مصنفین نے جس کو روح القدس کی تحریک سے تحریر کیا ہے۔ ایک ایسی کتاب اور ایسا کلام کہ جس کی نظیر پوری دنیا میں ہمیں کہیں اور دکھائی نہیں دیتی۔ اور میرے دوستو، جس وقت ہم اس بات کو دیکھیں اور اس پر غور کریں تو خدا کا کلام کیا بات بیان کرتا ہے کہ امثال کی کتاب اس کے دوسرے باب کی 6 آیت کہ علم و حکمت جو ہے وہ خدا کے منہ سے نکلتی ہے اور فہم و فراست بھی اسی سے جاری ہوتی ہے۔ اور میرے دوستو، اس کی علم و حکمت کی بنیاد اور اس علم و حکمت اور فہم و فراست کی نظیر کو اگر میں تلاش کرنا شروع کروں تو کم از کم دنیا میں تو کوئی مجھے ایسا شخص دکھائی نہیں دیتا، بڑے سے بڑا مفسر اور مفکر بھی ایسا پیدا نہیں ہوا کہ جو اس حکمت اور اس جلال کے ادب کو، اس کے پیرائے کو سمجھتے ہوئے اس کے مد مقابل کوئی تحریر کر سکے۔
یہ ناممکن بات ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کا ایک ایک حرف جو ہے وہ زندہ خدا کی زبان مبارکہ سے ادا ہوا لفظ ہے کہ جس کو بائبل مقدس میں تحریر کیا گیا ہے۔ اور میرے دوستو، آج یہ ایک ایسا خزانہ ہمارے پاس موجود ہے کہ جو شیئر کرنے سے ختم نہیں ہوتا، جس کو جتنا زیادہ بانٹتے چلے جائیں گے یہ اتنا ہی زیادہ بڑھتا چلا جائے گا۔ سمیٹ لیں اس خزانے کو، کیونکہ یاد رکھیے کہ یہ خدا نے آپ پر بڑا گہرا فضل کیا ہے، یہ خدا نے آپ پر اپنا بڑا گہرا جلال ظاہر کیا ہے کہ اپنے منہ کے کلام کو تحریری صورت میں آپ لوگوں تک پہنچا دیا ہے۔ پریز دی لارڈ۔ اور آج ہم اس بات کے لیے خدا کی شکر گزاری کرتے ہیں کہ یہ ایک ایسا جلیل القدر ادب ہے کہ جس کا ایک نقطہ اور ایک شوشہ بھی جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ چنانچہ میرے دوستو، اس بیش قیمتی خزانے کو نہ صرف آج سمیٹیں بلکہ اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں سے متعارف کروائیں، کیونکہ یہ وہ ادب ہے، یہ وہ گلوبلی بیسٹ سیلر بک ہے کہ جس کے ایک ایک حرف میں ایسی قوت اور قدرت موجود ہے کہ جو زندگیوں کو تبدیل کر دیتی ہے۔ اور دنیا کی تاریخ یہ بات بیان کرتی ہے کہ جو لوگ اس کو بدلنے کے لیے نکلے وہ اس کے الفاظ کے بوجھ تلے خود ہی دب گئے اور خود ہی تبدیل ہو گئے۔ بے شک یہ کلام مقدس خدا کا کلام یعنی بائبل مقدس ہے کہ جس کی نظیر اس دنیا میں آپ کو کہیں اور دکھائی نہیں دے گی۔ چنانچہ آئیے آج اس بائبل مقدس کو لپیٹ لپاٹ کر کسی اونچی جگہ پر رکھنے کی بجائے اس کو پڑھیں اور خدا کے منہ کے الفاظ سے واقف ہوں، تاکہ آپ کی زندگیاں بھی تبدیل ہوتی چلی جائیں اور آپ کے ساتھ ساتھ ہزاروں لاکھوں اور کروڑوں لوگوں کی زندگیاں کلام مقدس کے وسیلے سے تبدیل ہوئی ہیں اور ہمیشہ ہوتی رہیں گی۔ تو کیوں نہ ہم بھی اپنا اپنا حصہ اس میں ادا کریں اور خدا کے کلام کو دوسرے لوگوں کے ساتھ متعارف کروانے میں اپنا کردار ادا کرتے ہوئے نہ صرف اپنی زندگی خدا کے کلام کے موافق ڈھالیں بلکہ بہت ساری زندگیاں خدا کے کلام سے متعارف کروا کر ان کی زندگیوں کو بھی تبدیل ہونے کا شرف بخش دیں۔ اور آج کے کلام کے حصے کے وسیلے سے خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔ آئیے اپنے سروں کو خدا کے حضور جھکائیں اور دعا کریں۔ پروردگار آسمانی باپ، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں اس خوبصورت کتاب کے لیے خداوند، بے شک جو صدیوں سے گلوبلی بیسٹ سیلر ہے اور نہ اس کا مقابلہ کبھی ماضی میں ہوا، نہ حال میں اور نہ ہی مستقبل میں ہوگا۔ خدا عظیم، ہم تیرا شکر ادا کرتے ہیں کہ تو نے ہمیں یہ کتاب مقدس پڑھنے کا فضل بخشا ہے اور اس کتاب کو پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق بھی ہمیں عطا فرما، خداوند یسوع کے نام میں آمین۔ اور آئے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہی آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں بخش دے، اور جس طرح ہم اپنے قصور کو معاف کرتے ہیں تو بھی ہمارے قصور ہم معاف کر، ہمیں آزمائش میں نہ پڑنے دے بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہی، قدرت و جلال ہمیشہ تک تیرا ہی ہے، آمین۔ اور اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، پاک روح کی رفاقت و شراکت، اس کی تسلی اور اس کا اطمینان اب سے لے کر ہمیشہ تک المقدسین کے ساتھ اور تمام دیکھنے اور سننے والے بھائیوں اور بہنوں کے ساتھ ہوتا رہے، آمین آمین۔ خدا کی تعریف اور اس کی حمد ہو۔ اور دوستو آج کے لیے اتنا ہی، اور اب مجھے اجازت دیجیے، کل آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے، اور جانے سے قبل آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ضرور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا اس کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کا بٹن بھی پریس کر دیں تاکہ نوٹیفیکیشنز جو ہیں وہ آپ لوگوں کو آتے رہیں، اور ڈیووشن کو شیئر کرنا مت بھولیے گا، اور آپ کے کامنٹس اور آپ کے لائکس آپ کے ہونے کا احساس ہمیں دلاتے رہیں گے۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، اپنا بہت خیال رکھیے۔ کل پھر صبح آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا اس ایمان کے ساتھ کہ آپ سب لوگ میرے ساتھ موجود ہوں گے۔ پریز دی لارڈ۔ خداوند آپ لوگوں کو برکت دے، آمین۔